الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حاضرین گرامی قدر، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، آج درس کی ابتدا سورہ آل عمران آیت نمبر 23 سے ہو رہی ہے. یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتیں اور ان کی فضیحتیں ذکر فرمائی ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں حصہ دیا گیا من الکتاب، کتاب سے. کتاب یعنی تورات، جو یہودیوں کو دی گئی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. اللہ پاک نے کہا کیا ان لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں، انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. کتاب کی سچائیاں، کتاب کی تعلیمات، الکتاب مراد تورات، اس کا کچھ حصہ انہیں میسر آیا تھا. یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک جماعت، ایک فریق پیٹھ پھیر لیتی ہے. وہم معرضون، اور وہ اعراض کر جاتے ہیں، یعنی پھر جاتے ہیں. ان کا کام تو یہ تھا کہ حق کی طرف اگر بلایا جاتا تو دوڑ کے چلے آتے. ان کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اگر عدل کی دعوت دی جاتی تو اسے فوراً قبول کر لیتے، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات تھیں. لیکن ان کی شرارت یہ تھی کہ جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا، جب عدل اور انصاف کی دعوت دی جاتی، تب یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے تھے، پیٹھ پھیر لیتے تھے. تولی کہتے ہیں پیٹھ پھیر کے چلے جانا. پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے تھے اپنے بدن سے، اپنے دلوں سے، اپنی نظر سے. نظر بھی پھیر لیتے تھے، بدن بھی پھیر لیتے تھے، دل بھی پھیر لیتے تھے. یہ جرم پہ جرم کرتے رہتے تھے، اعراض کر جاتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اس دھوکے میں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا نہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہذا اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن. ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، معدودات یعنی گنے ہوئے. تو جو چیز گنی جاتی ہے وہ کم ہوتی ہے. گنتی 1 2 3 سے شروع ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. تو کم کے اشارے کے لیے معدود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گنے ہوئے کچھ ایام. کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ ایام معدودات سے مراد وہی 40 دن ہے جن 40 دنوں میں ان کے اسلاف نے اور ان کے بزرگوں نے عبادت کی تھی بچھڑے کی. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مناجات کے لیے، اللہ پاک نے انہیں کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، تو ان کے نبی غائب تھے، ان کے نبی کوہ طور پر تھے، اور انہوں نے بچھڑا بنایا اور بچھڑے کی پرستش شروع کر دی. تب یہ اس دھوکے میں تھے، کہتے تھے اگر اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا بھی تو بس 40 دن، وہی 40 دن جس میں ہمارے اسلاف نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور شرک کیا تھا، تو اسی کی پاداش میں اللہ تعالی ہمیں اگر زیادہ سے زیادہ سزا بھی دے گا تو بس 40 دن تک جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد ہمیں نکال دے گا. یہ دھوکہ تھا، یہ دینی دھوکہ تھا، اور یہ دینی دھوکہ
صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی بہت سے دھوکے میں ہیں۔ بہت سے صوفیہ اور بہت سے اقداب یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم استغفار کر دیں گے، تمہارے سارے جرائم اللہ سے معاف کرا دیں گے۔ کچھ نذرانے بھی دیے جاتے ہیں اور اس امید پر کہ انہیں نذرانہ دیں گے تو ہمارے پیر ہماری بخشش کروا دیں گے۔ یہ دین کا دھوکہ ہے اور اس دھوکے کا سلسلہ بہت دراز ہے۔ یہودی بھی اسی دھوکے میں تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے چہیتے ہیں، اور ان کے علماء نے یہ انہیں دھوکہ دیا، کہا بس 40 دن سے زیادہ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں رکھے گا، لیکن اللہ نے اس کا انکار کیا، کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَغَرَّهُمْ فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں تھے۔ کس نے دھوکے میں ڈالا؟ ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹی باتیں گڑھتے تھے، جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی تھی، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی اور جس کی کوئی حجت نہیں ہوتی تھی۔ بس ایسے ہی ایک افواہ اڑا دی اور کہا بس 40 دن سے زیادہ اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا یظلمون۔ اللہ پاک نے کہا کیا حال ہوگا ان کا، یہ جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جو دوسروں کے دامن کو پکڑ کے مچلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو پیروں فقیروں سے اپنی جرائم کی بخشش کی امید رکھتے ہیں، تو فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو ایسے دن جمع کریں گے لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یوم لا ریب فیہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن یہ واقع ہوگا اور یہ دن آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے، اللہ نے احکام دیے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ عبث نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے۔ جو ان کی بات مانے گا وہ انعام پائے گا، اور جو اس سے انحراف کرے گا وہ سزا پائے گا، اور تبھی تو عدل ہوگا، ورنہ پھر کتابیں اتارنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہدایتیں دے رہا ہے اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ جب کوئی دن ایسا ہو جس دن انعام ملے یا جس دن مجرموں کو سزا ملے، تبھی شریعت کا کوئی مفہوم رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وہ دن آئے گا، اور وہ دن ایسا ہے جس میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کمایا ہے، جو کرتوت ہے، اس کے حساب سے سزا پائے گا، اور جو عمل ہے اس کے اعتبار سے جزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ کل نفس، ہر نفس، یعنی ان چیزوں میں سے جو مکلف ہیں، جو ثقلین ہیں، یعنی انسان اور جنات، انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور دیگر مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ جمع تو کرے گا، لیکن ان کے اعمال کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ظلم کیا ہوگا تو بدلہ دلا کے اور اس کے بعد انہیں فنا کر دیا جائے گا، ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں اور جناتوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے گا، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بدلے کی 3 شکل ہوتی ہے، یا تو بدلہ دیا جائے فضل کے ساتھ، یا بدلہ دیا جائے عدل کے ساتھ، یا بدلہ دیا جائے ظلم کے ساتھ۔ فضل کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بدلہ فضل کے ساتھ یہ ہوگا کہ نیکیاں تھوڑی ہوں گی لیکن انعام بہت زیادہ دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم تو ایک نیکی کیے ہیں تو ایک اجر کے مستحق ہیں، لیکن اللہ فضل کے ساتھ بدلہ دے گا، اور ایک نیکی پر 700 گنا یا اس سے بھی زائد اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام دے دے گا۔ اور ایک ہوتا ہے عدل کے ساتھ، یعنی جتنا آپ نے عمل کیا ہے اتنا اللہ تعالیٰ دے گا،
یا جتنا آپ نے گناہ کیا ہے صرف اتنی ہی سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ گناہ کے معاملے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک برائی آدمی کرتا ہے تو ایک برائی اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، یہ عدل ہے، اور اس پر اللہ حساب لے، اس پر اللہ مواخذہ کرے، یہ اللہ پاک کا انصاف ہے۔ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ گنہگار کا محاسبہ کرے، گنہگار کا حساب لے اور گنہگاروں کو ان کے جرم کے حساب سے سزا دے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور بدلہ جور کے ساتھ، ظلم کے ساتھ یہ ہے کہ کسی کی نیکی گھٹا دے اللہ، یا کسی کے سزا کو اللہ بڑھا دے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں دو ہی صورتیں ہیں، اللہ بہت نوازنے والا ہے، بے حساب نواز بھی سکتا ہے، اور اللہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ عدل کے ساتھ آپ جس کے حقدار ہیں وہ معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا، تو ہر نفس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کمایا ہے اس کا، وہم لا یظلمون، اور کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تیسری شکل کا انکار ہے، یعنی بدلہ جور کے ساتھ، بدلہ ظلم کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جور نہیں ہے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، لہذا تم بھی جرم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت ڈھاؤ کسی پر، اور اسے اپنے جو ہے حرام سمجھو آپس میں ظلم کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے، خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مراد سارے لوگ ہیں، اس کے معنی میں سبھی لوگ شامل ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہم، یہ ندا کے لیے ہے، اے میرے پروردگار، یا اللہ کے معنی میں ہے، اور اللہم کے ذریعے خطاب صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ تو آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار، مالک الملک کی، بادشاہت کے مالک، یعنی تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہت من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہت، اقتدار لے لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے بادشاہت بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گدھا بنا دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ تو عزت اور ذلت کا تعلق بادشاہت سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو مال ہی دے دے، اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے اقتدار ہی دے، اسے جو ہے بادشاہت عطا کرے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا عزت اللہ پاک کے لیے ہے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ تو عزت کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو روحانیت دے دے، آپ کو سکون دے دے، آپ جتنا مال کماتے ہیں اس پہ آپ کو خوشی دے دے، آپ کو اللہ قناعت دے دے، اللہ آپ کو بیماریوں سے بچا لے، یہ بھی عزت ہے، اللہ آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچا لے، یہ بھی عزت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت دے، یہ بھی عزت ہے، اللہ آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دے تو یہ بھی بہت بڑی عزت ہے۔ عزت ایمان کے ذریعے ملتی ہے، عزت قرآن کے ذریعے ملتی ہے، عزت رسول پاک کے فرمان پر عمل کے ذریعے سے ملتی ہے، عزت ایمانداری سے ملتی ہے، عزت صداقت اور امانت سے ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، مولا کریم تیرے ہی ہاتھوں میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، برائیاں تیری جانب سے نہیں آتی ہیں، برائیاں اللہ تعالیٰ نے جتنا کام کیا ہے سب خیر ہے، سب بھلا ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کا کام شر ہے، ان کا عمل برا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو پیدا کیا ہے اور شیطانوں کا عمل برا ہے، تو شیطانوں کا وجود، شیطانوں کو پیدا کرنا یہ اللہ پاک کا کام ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ درندوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موذی حشرات الارض اور طرح طرح کے جانور جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں پیدا کیا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، ایک محاورہ ہے کہ چیزیں ان کی جد سے پہچانی جاتی ہیں، جب برائی ہوگی تبھی تو خیر کی قیمت سمجھ میں آئے گی، جب برائی ہوگی تبھی تو بھلائیاں سمجھ میں آئیں گی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور بذات خود ان کے وجود سے کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں کوئی درندہ کسی انسان کو کھا جائے، کسی پر حملہ کر دے تو اس کا یہ کام برا ہے اس آدمی کے لیے، لیکن درندے کا وجود، جنگل میں اس کا پایا جانا، یہ برا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں پیدا کیا ہے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے پیدا کرنے میں برائی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے عمل میں برائی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے ہی ہاتھوں میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ رات دن میں گھس جاتی ہے اور دن رات میں گھس جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے دسمبر کا مہینہ ہے، رات بڑی ہو گئی اور دن چھوٹا ہو رہا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ رات کافی طویل ہو جائے گی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ دن بڑا ہو جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، رات کا حصہ دن میں بدل دیتا ہے اللہ، اور کبھی دن کا حصہ رات میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے۔ زندہ مردے سے نکلتا ہے، چاہے معنوی اعتبار سے یا حسی اعتبار سے۔ حسی اعتبار سے یہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ میت سے نکلتا ہے، انڈا ہے، انڈے سے پرندے نکل آتے ہیں، مرغی کا انڈا ہے، اس سے مرغی پیدا ہو جاتی ہے۔ انڈا بظاہر مردہ ہے لیکن اس مردے سے اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کو نکال دیتا ہے، ذی روح کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دانہ ہے مرا ہوا، اسے زمین کے پیٹ میں دفنا دیتا ہے کسان، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہی دانہ زندگی لے کے نمودار ہو جاتا ہے، لہلہاتا ہے اور خوشبو بکھیرتا ہے اور دیکھنے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فصلیں تیار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مردوں سے زندوں کو نکالنا ہوا۔ اور معنوی اعتبار سے یعنی کافر کو، مومن کو کافر سے نکالتا ہے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے یہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور مردے سے زندہ، اور تخرج المیت من الحی، اور میت کو، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ تو زندے سے مردہ نکلتا ہے، جیسے مرغی سے انڈا نکل آتا ہے، آدمی کے اس قطرے سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، رحم مادہ میں جاتا ہے، ایک مخصوص مرحلے سے گزرتا ہے اور زندگی وہاں سے نمودار ہو جاتی ہے، یا وہ چیز آدمی جاندار ہے اور اس سے مردہ چیز نکل جاتی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تو روزی دیتا ہے من تشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، بغیر جوڑے گانٹھے۔ یہ اللہ کی فیاضی ہے، اللہ کی سخاوت ہے، گن کے نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جسے چاہتا ہے بے پناہ نواز دیتا ہے۔ اور یہ جو دونوں آیتیں ہیں، یعنی آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، یہ دونوں آیتیں پڑھ کے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو یہ دونوں آیتیں پڑھے، اور اس کے بعد یہ دونوں آیتیں یعنی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخر الآیہ، وترزق من تشاء بغیر حساب تک، اور اس کے بعد یہ دعا مانگے
کہ رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع من تشاء اقضی عنی دینی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو میرا قرض میرے قرض کو تو پورا کر دے۔ تو اگر سچی نیت سے آدمی یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے قرض کے بوجھ سے نجات دلاتا ہے۔ یہاں رکتے ہیں، سوالات کا سلسلہ 3 انعامات ہیں ہمارے پاس۔ انعام چونکہ کتابی شکل میں ہے، اسلام کے بنیادی احکام و مسائل، یہ انتہائی اہم کتاب ہے، اور میں چاہوں گا کہ آج جو ہے بڑے لوگ بھی جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ یہ بڑی کتاب بڑے لوگوں کو ملے اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو جب بلایا جاتا ہے، یا اہل کتاب کو کون سی کتاب دی گئی تھی، اس کا نام کیا ہے اور ان کا رویہ کیا ہے، جب ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کیا ریئیکشن دیتے تھے؟ جی بتائیے۔ ہاں، تو کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی۔ اور کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ پیٹ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ کتاب جو ملی تھی اس کتاب کا نام ہے التورات یا تورات، اور اس کتاب کے تعلق سے ان میں سے بعض کا رویہ یہ تھا کہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے، اسے مانتے نہیں تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے تعلق سے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایماندارانہ رویہ یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے تب وہ کہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دیا۔ جی آئیے، ماشاء اللہ، لو جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیے، اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں تھے، تو یہ دھوکہ کیسا تھا؟ کیا سوچتے تھے؟ ہاں چونکہ جی ہاتھ کس کا؟ 2-3 ہاتھ اٹھے، آپ کے پیچھے بھی ہاتھ اٹھائے، آپ کا بھی اٹھائے، تو پہلے کس کا ہاتھ اٹھا تھا؟ جی ہاں، تو آپ کا ہاتھ شاید پہلے اٹھا، بتائیے، ابھی موقع ہے، ایک سوال اور ہے۔ جی وہ اس دھوکے میں تھے 40 دن تک کا جو ہمیں سزا ملے گی، ہاں جی بہت، بعد میں جو ہے جی سزا کے مستحق نہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، دھوکہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ ہمیں کہاں سزا دے گا؟ زیادہ سے زیادہ اگر سزا دیا بھی تو بس 40 دن سزا دے گا، وہی جو ہمارے باپ دادا نے 40 دن تک بت کی پرستش کی تھی اسی میں ہمیں سزا ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے، جی یہی ان کا دھوکہ تھا۔ آئیے، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ قرض سے نجات کی ایک دعا یا ایک طریقہ درس میں بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ کسی پر قرض کا بوجھ ہو اور وہ اسے اتارنا چاہتا ہو۔ جی آپ کا پہلے سے ہاتھ اٹھا ہوا تھا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جواب آپ کا صحیح ہے، اور وہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، ہاں، کہ رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما، تو یہ تعطی منہما من تشاء وتمنع من تشاء فاقض عنی دینی، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ دونوں آیتیں پڑھ کے مانگنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آئیے انعام لے جائیے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کیجیے، ورنہ سلسلہ بند کرتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔ جی ہاں، دیکھیے، یہ سید جو ہے آل رسول کی طرف لوگ ہیں نسبت کرتے ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ سلسلہ سید کا یا کسی اعلیٰ خاندان سے نسبت اگر ثبوت موجود ہو، اگر ثبوت موجود ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کو کا وہ جو ہے اپنے مشرف بنانا یا قابل شرف بنانا، شرف کے لیے ہمارے پاس اللہ نے آپشن رکھا ہے۔ آپ اگر باعزت بننا چاہتے ہیں تو جھوٹ کا سہارا مت لیجئے، دل میں تقوی پیدا کیجئے۔ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی نظر میں سب سے قابل احترام ہے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ ایک ہی ذریعہ رکھا ہے کہ اگر آپ خاندانی طور پر شریف ہیں تو آپ شریف مانے جائیں گے، اور ہندوستان میں خاص طور سے چونکہ اسلام جو ہے یہاں ایسا ہوا تھا کہ ہمارے اجداد، یہ کہا بھی جاتا ہے کہ عموماً جو ہے بت پرست تھے، غیر مسلم تھے، انہی لوگوں میں سے سب کنورٹ ہوئے ہیں۔ ابھی بھی جو لوگ، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں وہ غیر مسلم اور شیو سینا کے ان کے والد کافی ایکٹیو آدمی تھے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ مسئلہ تھا کہ اب کیا بنیں، سید بنیں کہ خان بنیں کہ چودھری، کیا لقب لیں؟ تو انہیں پسند آیا خان، اب وہ خان لکھنے لگے ہیں، خان ابن خان۔ تو ایسے ہی معاملہ ہمارا بھی ہے، اور اس کا کوئی اگر پروف نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش رہے آدمی اور اس جھوٹ سے بچے، اور اللہ تعالیٰ نے عزت کے لیے جو طریقے جو اسباب رکھے ہیں وہی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔ کیا